سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو خاص طور پر ریکویسٹ کرنے لگا ہوں کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ شروع کے اندر ہی میں ساری کچھ تفصیلیں بتانے لگا ہوں جو بہت اہم ہے۔ یہ مہینہ، اگست کا مہینہ اس طریقے سے اینڈ ہو رہا ہے اور اگلا مہینہ اس طریقے سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ ویڈیو بھی اتنے دن پہلے اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی سکھ سے بھر جائے، ٹھیک ہے۔ اس بار جو میں آپ لوگوں کو پڑھائی بتانے لگا ہوں وہ پڑھائی نہیں، ایک طرح سے ایک دن کا چلہ ہے، کیونکہ جو ڈیٹیں آئی ہیں نا، یہ ڈیٹیں نہ کبھی آئیں گی زندگی میں، نہ کبھی دوبارہ ایسا فائدہ آپ لوگوں کو مل سکے گا۔ اس کی کنڈیشن ڈیٹوں کی یہ آ رہی ہے کہ 31 اگست کی تاریخ جو ہے وہ اتوار والے دن آ رہی ہے، اور اگلا مہینہ جو ہے وہ سوموار کو شروع ہو رہا ہے۔ یہ دو جو ٹائمنگ ہوتی ہے بہت اہم ہوتی ہے۔ اس طرح کا جو ڈیٹیں اور یہ ٹائمنگ جو بن رہی ہے اور چاند کی جو تاریخ آ رہی ہے، یہ کبھی میرے خیال میں دوبارہ شاید کبھی نہ بن پائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو مس نہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے میرا بتایا ہوا جو پڑھائی کا میں ایک طرح سے کہہ رہا ہوں چلا آپ لوگوں نے اس بار کر لیا، زندگی کے اندر تکلیفیں ایسے بھاگیں گی جیسے بھاگنے کا حق ہوتا ہے۔ میں رب نے کرم کیا کبھی نقصان نہ ہوگا۔ ویڈیو کے لاسٹ میں مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے سمجھایا ہوا ہے، اچھے سے سمجھیے گا اور کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آپ کو پتہ ہے میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوتا ہے ان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی پر پہلے ہی کاروبار کا جادو ہوا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر نہ تو چلا کشیوں کے اثر ہوں گے، نہ پڑھائیوں کے ہوں گے، نہ ستاروں کی وہ کنڈیشن ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کے حالات مختلف ہوں گے۔ نمبر 3، اگر کسی پر آسمانی آفت ہے، جیسے سیلاب آیا ہوا ہے تو پورے علاقے میں آیا ہوا ہے، تو آسمانی آفت کے اندر وہ بندہ موجود ہے، اس کے حالات علیحدہ ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہورسکوپ فٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کی ویڈیو شروع کرتے ہیں جی۔ تو یہ مہینہ بردلو یعنی ایکوریس والوں کے لیے کیسا رہے گا جی، بتاتے ہیں انشاءاللہ، تسلی سے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بزنس مین کی کیٹیگری کے بارے میں بات کریں گے۔ صرف وہ بندے جن لوگوں کی تنخواہ بندھی ہوئی آتی ہے، وہ نوکری پیشہ ہے، ایسے لوگ جن کی تنخواہ ہے ساتھ کمیشن ہے، وہ لوگ بھی بزنس مین کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ باقی تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، چاہے کوئی رکشہ چلاتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، چھابڑی لگاتا ہے، فیکٹری اونر ہے، ٹھیک ہے، اپنے کارخانے ہیں، سارے اسی کیٹیگری میں آئیں گے جی۔ یہ مہینہ آپ کے لیے ایک نارمل مہینہ ہوگا۔ اوورآل مہینے کے بارے میں بتا رہا ہوں، لاس میں تو نہیں جائیں گے، مگر یہ ہے کہ پروفٹ ہوگا، مگر نارمل پروفٹ ہوگا۔ پر کس دن ہوگا زیادہ، کس دن ہوگا کم، کس دن لاس ہوگا، وہ انشاءاللہ میں آپ کو ڈیلی ویڈیو کے اندر بتاتا رہوں گا ساتھ ساتھ جی۔ اب بات کرتے ہیں نوکری پیشہ حضرات کی۔ آپ کے لیے مہینہ جو ہے ایک عام مہینے کی طرح ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی، تنخواہیں بڑھنے کے یا ترقی ملنے کے چانسز اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ کوئی کسی کا نصیب مار جائے تو ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ زیادہ تر کے چانسز نہیں ہیں جی۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے صرف 1 ہفتہ بہتر ہے، باقی 3 ہفتے نہیں۔ مگر آپ کوشش کیجیے گا کہ اس 1 ہفتے کے اندر کوئی سٹارٹ اپ لے لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، یعنی کسی نوکری کا پلان بن رہا ہے، کہیں سے آپ نے اشتہار دیکھا ہے تو اس کے جو تیاری ہے وہ شروع کر لیں۔ جب تیاری شروع کر لیں گے تو پھر چاہے وہ تیسرے ہفتے میں کیوں نہ ہو اس کا انٹرویو، وہ پہلے ہفتے میں ہی گنا جائے گا، تو یہ آپ کے لیے ہوگا پلس پوائنٹ۔ ورنہ صرف 1 ہفتہ آپ کے لیے ہے، وہ بھی پہلا 1 تاریخ سے لے کر 7 تاریخ تک، جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس مہینے کے 2 ہفتے بہترین ہیں، 15 تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک، ٹھیک ہے۔ تو وہ ابھی یعنی پہلے 2 ہفتے نہیں، آخری 2 ہفتے آپ کے لیے بہترین ہے، اس کے اندر کام شروع کریں تو آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ اور یہ میں آپ کے لیے بتا رہا ہوں، اگر آپ پارٹنرشپ پر کام کر رہے ہیں تو پھر نہیں، کیونکہ اس کے اندر سٹارز 2 بندے کے 3 یا 4 لوگوں کے سٹار شامل ہوتے ہیں، اس لیے اس کا رزلٹ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا نا، کسی کے ساتھ بندہ اٹیچ ہوا تو وہ ایک کا بیڑا غرق ہوا تھا، دوسرے کا بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یا کسی کے ساتھ اٹیچ ہوا تو وہ پیسے والا تھا، پہلے والا بھوکا تھا، وہ اس کا بھی ہو گیا۔ تو نصیب ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کا بیڑا غرق بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے
میں صرف ایک بندے کا آپ کو بتا سکتا ہوں، دوسرے کا مجھے تو نہیں نہ پتا کہ آپ کس کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے، اس لیے یہ چیزیں ان میں رکھی گئے۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ مناسب نہیں ہے جی، چند دن بیچ میں آ سکتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ کہ صرف اس کے اندر آپ کے لیے سوموار کا دن جو ہے وہ ٹھیک رہے گا پورے ہفتے میں، ٹھیک ہے، یعنی پورے مہینے کے اندر 4 دن آپ کے لیے ٹھیک ہے، ورنہ باقی پورے کا پورا مہینہ اس چیز میں مناسب نہیں ہے۔ پیپر نہ جمع کروائیے گا، پھنس جائیں گے اور معاملات خراب ہو جائیں گے، تو بہتر ہے بعد میں ذلیل ہونے سے بہتر ہے ابھی جو ہے صبر کر لو۔ جو جن بچیوں کے رشتوں کے معاملے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ان کا رشتہ ہوگا یا نہیں، تو جی الحمدللہ بہت اچھی ریشو ہے آپ کی، لڑکی اور لڑکا دونوں کی ایک جیسی ریشو آ رہی ہے، بہت اچھی ریشو آ رہی ہے اور زیادہ تر لوگوں کے رشتے ہونے کے چانسز ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہاں ایک چیز ڈیفرنٹ کر دوں میں کہ جو لڑکی ہے اس کا خاندان کے اندر اور خاندان کے باہر دونوں میں چانس ہیں، لڑکوں کے خاندان کے باہر ہونے کے زیادہ چانسز ہیں، تو بس یہ اتنا صحیح فرق ہے، باقی الحمدللہ اچھا چلے گا۔ جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر حمل ہوگا یا نہیں، تو جی بالکل حمل ہونے کے چانسز ہیں، بالکل ہیں، تو 18 کا بس مسئلہ نہ ہو۔ ظاہر ہے جب کوئی بیماری ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، بیماری یا جادو ٹونا اس والے مریض کا اور حساب ہے، یہ نارمل بندے کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ہاں یہاں اگر بیماری ہے تو اس کی میڈیسن لیں، وہ اس کے دیکھا جاتا ہے کہ کس مہینے میں اس کے اثرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو یہ مہینہ جو ہے اثرات کے لحاظ سے بہت اچھا ہے، میڈیسن لیں گے آپ کا میڈیسن کے اثرات آپ پر بہت اچھے آئیں گے، انشاءاللہ اس کی وجہ سے بھی حمل کے معاملات بہتر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ بات کرتے ہیں جی صحت کے معاملات، آپ کے سٹار سے تعلق رکھنے والی جو میری بچیاں ہیں، مائیں بہنیں، ان کو اس مہینے کے اندر تکالیف رہیں گی، کمر کی تکلیف اور سر میں کندھوں میں، یہ تکالیف عام روٹین میں آپ لوگوں کو رہیں گی، ہلکی پھلکی میڈیسن استعمال کرنے سے آپ کو افاقہ ہوگا جی۔ جو مرد حضرات ہیں ان میں زیادہ تر کو جو ہے وجود میں تھکاوٹ وغیرہ کام کی وجہ سے ہوگی، اور وہ ایک نارمل چیز ہے، اس کا سٹار سے کوئی تعلق نہیں ہے، سٹار کی وجہ سے آپ کو مثلا اس سٹار کے اندر آپ کی بیماری کے معاملات کوئی زیادہ نہیں آ رہے، الحمدللہ بہتر ہی ہے۔ باقی میں مہینے کی ویڈیو جو روزانہ کی ویڈیوز کے اندر بتاتا رہوں گا جی، آپ کو جس دن خراب ہونی ہوگی اس دن آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ آج آپ کی طبیعت کیسی رہے گی، اس کو فالو اپ کیا کرے تاکہ اس میں آپ کو اچھے سے ساتھ ساتھ ڈے بائی ڈے پتہ چلتا جائے جی۔ مقدمات کے معاملات جو ہیں اس مہینے آپ کے پر ہو سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں، یہ گاڑیوں کے جرمانے وغیرہ ہو سکتے ہیں جی، باقی لڑائی جھگڑے کے مقدمات ہونے کے چانس نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جن لوگوں کا تعلق ہی کسی غلط دھندے سے ہے، یعنی ناجائز فروش ہے، کوئی ڈکیٹ ہے، چور ہے، اس کی تو حرکتیں خود مقدموں والی ہیں، اس کا تو نہیں نا یہاں پر بتاؤں گا، بس ظاہر ہے وہ کام کرے گا تو مقدمے ہوں گے، یہ تو بتایا جاتا ہے عام لوگوں کے لیے، شریف لوگوں کے لیے کہ بھائی آپ پر یہ چانس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے۔ اگر آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے جو جائیداد کے معاملات کے اندر ہے عدالت کے اندر، تو اس کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ کو اس مہینے کے اندر اچھا رزلٹ مل سکتا ہے جی، بڑے اچھے رسپانس آ رہے ہیں، جائیداد کے معاملات کے اندر آپ کو اچھا رسپانس مل رہا ہے، چاہے آپ نے حصہ لینا ہے یا پھر آپ کے مقدمے، تو آپ کے حق میں ہو سکتا ہے اگر آپ کا حق ہے تو۔ تعلیم کے معاملات کے اندر یہ مہینہ آپ کا ایک نارمل مہینہ ہوگا، کوئی بہت بڑی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مار کا ہوگا، کیونکہ اگست کے مہینے کے اندر جو مہینہ گزر رہا ہے، اس مہینے کے اندر بہت سارے لوگوں کے پیپرز کے رزلٹ آئے ہیں، فیل ہوئے ہیں، تو کچھ لوگ نئی شروعات کریں گے، کوئی کام چھوڑے گا، کوئی کام کرے گا، پڑھائی چھوڑے گا، تو اس لحاظ سے یہ کافی زیادہ ہلا جلا مہینہ ہوگا آپ کے سٹار کے حساب سے، تو رزلٹ ایک نارمل سا رزلٹ ہوگا، کوئی بہت بڑا نہیں۔ جن لوگوں کے معاملات چل رہے ہیں، جن کے پیپر نہیں ہوئے، ان کے لیے بھی مہینہ ایک نارمل مہینہ ہوگا، کچھ دن بیچ میں کافی اچھے آئیں گے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو ڈیلی کی ویڈیو میں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ دشمنوں کے معاملات کے اندر یہ مہینہ انشاءاللہ دشمن آپ پر غالب نہیں ہوں گے، سٹار کافی اونچی پوزیشن پر ہے اس معاملے کے اندر، تو انشاءاللہ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب اس کے اندر میں دوسری چیز بھی ساتھ ہی کلیئر کر دیتا ہوں، جو کہ میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، ان دونوں کو ملانے لگا ہوں، سن لیجیے، سمجھ لیجیے گا کہ میاں بیوی کے تعلقات جو ہیں وہ الحمدللہ ٹھیک ہیں، لڑائی جھگڑے کے چانسز زیادہ تر نہیں ہیں، دن کے اندر جب اگر کبھی ہوگا تو میں انشاءاللہ ڈیلی والی ویڈیو میں بتاؤں گا، اس کو فالو اپ کیجیے گا۔ اب میں دشمنوں کے ساتھ کیوں ملا رہا ہوں کہ یہاں پر اکثر جو بچیاں ہوتی ہیں یا مرد ہوتے ہیں، سسرال کے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان سے چڑ کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کے معاملات کے اندر یہ ہوتا ہے یہ چیز کہ ان کے لیے وہ بھی دشمن ہی ہے، تو وہ بھی آپ پر نہیں اثر کر سکیں گے انشاءاللہ۔
آپ کو اس چیز سے ایک اس دفعہ یہ پلس پوائنٹ ملے گا، بشرطے کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ وہ جادو ٹونے والے معاملات نہ ہوں، باقی عام لوگوں پر ان کے اثرات نہیں آئیں گے۔ ہاں اگر آپ خود جا کر کچھ کرو تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، آپ کی اپنی غلطی ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ اوورآل اگر ہم بات کریں تو دشمن آپ پر غالب نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے جی، اچھے سے آپ لوگوں نے سمجھ لیا۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ جی آپ لوگوں کا جو صدقہ اور پڑھائی میں بتانے لگا ہوں، ویڈیو کے شروع میں بھی میں نے کافی چیزیں آپ کو کلیئر کر دی تھیں، مگر یہاں میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ ایک مہربانی کیجیے گا، میں نے آج تک کبھی میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں دیکھ لیں، کبھی نہیں کہا کہ ویڈیو کو شیئر کریں، مگر اس بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو اپنا سمجھتے ہو اور چاہتے ہو کہ اس کی تکلیفیں دور ہوں تو یہ ویڈیو ضرور شیئر کرنا۔ ٹھیک ہے، لائک اور کومنٹ اس لیے کرنا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ریچ مل سکے۔ اگر آپ 1000 بندہ دیکھتے ہیں تو کم سے کم 1000 لائک یا ان لائک جو بھی آپ کا دل کرتا ہے وہ ہونا چاہیے، تاکہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ، یہ ایک طرح سے جتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا اتنے لوگوں کی طرف آپ کا وہ ایک لائک اور کمنٹ جو ہے، اور وہ ایک طرح سے میری ویڈیو کو ریچ دے گا، زیادہ لوگوں کے پاس جائے گا، اور اتنے لوگوں کو جب فائدہ ہوگا اس میں آپ کا وہ حصہ شامل ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ضرور کیجئے گا۔ اب دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں، صدقہ سب کا ایک ہے، پڑھائی سب کی ایک ہے، صرف اللہ کے نام علیحدہ علیحدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو چیز ہم کریں گے، اتوار والے دن یہ عمل شروع ہوگا۔ عشاء کی نماز آپ لوگ گھر میں پڑھیں گے، مسجد میں نہیں پڑھیں گے۔ ٹائمنگ ہوگی عشاء کی نماز کی تقریباً 11:30 بجے۔ ہم نے اپنے عمل کرتے کرتے اگلے مہینے کے اندر داخل ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی 12 بجے کے بعد یہ عمل ہمارا مکمل ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو آپ کریں گے، 17 رکعت آپ پڑھیں گے عشاء کی مکمل۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے 2 نوافل ادا کرنے ہیں، 2 رکعت نماز نفل۔ میں آپ کو نیت بتانے لگا ہوں، 2 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ہدیہ کہنا ہے، ثواب یا تحفہ نہیں کہنا۔ ثواب اور تحفہ جو ہوتا ہے وہ اگلے کی شان کے مطابق ہوتا ہے، اور ہدیہ جو ہے وہ کسی غریب کا بھی منظور ہو جاتا ہے۔ تو ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر لکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، یا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ اس کے بعد جو اللہ کے نام بتانے لگا ہوں، ان کی آپ نے مکمل تسبیحیں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کے ناموں کی جو آپ کی تسبیحیں ہیں، نام ہے، اچھے سے سن لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے مرد حضرات جو ہیں ان کو بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، 3 لفظوں کی آپ کی پہلی تسبیح ہے، جو پہلے تسبیح بتاؤں گا پہلے کرنی، جو بعد میں بتاؤں گا بعد میں کرنی، اور جو لفظوں کی ترتیب بتاؤں گا اسی طریقے سے پڑھنی، لفظ آگے پیچھے نہیں کرنے، اپنی مرضی سے نہیں کرنے جی۔ ٹھیک ہے، لفظ ہے یا اللہ، یا خالق ہو، یا عزیز ہو، یا اللہ، یا خالق ہو، یا عزیز ہو۔ تعداد ہے 482 دفعہ۔ ٹھیک ہے، دوسری تسبیح یا کریم ہو یا رقیب ہو، یا کریم ہو یا رقیب ہو، تعداد جو ہے اس کی 190 دفعہ، یہ مرد حضرات کے لیے۔ اب جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ سن لیں جی، آپ کی جو پہلی تسبیح ہے وہ ہے یا بصیرو، یا بصیرو، یا وہابو، یا بصیرو یا وہابو، 2 لفظوں کو ملا کر پڑھا جائے گا۔ تعداد جو ہے وہ 371 بار ہے۔ اس کے بعد دوسری تسبیح آپ کی صرف ایک نام کی ہے، ٹھیک ہے، یا قدوس ہو، یا قدوس ہو، تعداد 590 بار کی۔ ٹھیک ہے جی، ان تسبیحوں کے بعد اب ہم اپنی دعا کریں گے۔ دعا کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ کسی کی ذمہ لگائی ہے کرنے کی، اور وہ ذمہ لگا ہے فرشتوں کا۔ اب ہم فرشتوں کو اپنے حالات کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق ان سے دعا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور ان سے اپنی مرضی کا ہر وہ کام لیں گے جو ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو دعا اس طرح شروع ہوگی، دھیان سے دیکھیے، ساتھ ساتھ ترجمہ بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کوئی غیر شرع کام نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ۔ ٹھیک ہے، ترجمہ، اے فرشتو سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یا ملائکۃ اللہ الطاہرین، اے پاک فرشتوں۔ اب ہم یہاں پر فرشتوں سے مخاطب ہیں، اس لیے ترجمہ ضروری ہے کہ آپ کا تصور بھی بنا رہے۔ ٹھیک ہے جی، تو فرشتوں سے مخاطب ہونے کے بعد ہم فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟ تیسری لائن ہے،
ارفع نجمی الا علوہ و بلاغہ، ترجمہ ہے میرے ستاروں کو عروج کی بلندیوں تک لے جاؤ۔ اس کے بعد وَطْرَحُ عَنْہُ کُلَّ سُوءٍ وَنَحْسٍ، ترجمہ اس کی منحوست یعنی میرے ستارے کی منحوست اور برے اثرات کو ختم کرو۔ وم نحونی، اچھے سے ذہن میں رکھیے گا، لفظ جو میں پڑھ رہا ہوں ان کو اچھے سے ذہن نشین کر لے، جلد بازی میں نہیں پڑھ رہا، ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں۔ وم نحونی نجاحا، ٹھیک ہے جی، وم نحون نجاحا والبرکۃ والسرور، مجھے کامیابی، برکت اور خوش بختی سے نوازو۔ بِأَمْرِ اللَّهِ أَنِّرُ طریقی، اللہ کے حکم سے میری راہ کو روشن کرو۔ وَاکْتُبُوا لِی خَیْرَ الْقَدِیر، اور میرے نصیب میں بہترین تقدیر لکھ دو۔ اس کے بعد وَتَبَارَکَ اللَّهُ وَتُبَارِکَ قَوْلُهُ الْمُنزَلُ، اب یہاں پر ہم فرشتوں کو واسطہ اور قسم دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں تمہیں قسم ہے اس اللہ کی اور تمہیں قسم ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی، کیونکہ آگے ہم قرآنی صورت لگائیں گے۔ یہ آیت جو ہے سورہ الفرقان کی ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آیت ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، ٹھیک ہے جی، ترجمہ پاک ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں روشنی دینے والا چراغ اور چمکتا ہوا چاند بنایا۔ یہ پڑھائی ہم کسی کو نہیں دیتے، یہ پڑھائی مثلا میرے پیر و مرشد جو ہیں انہوں نے صرف اپنی اولاد کو دی یا ان مریدوں کو دی جو کہ بہت خاص یا آگے جا کر چلنے والے تھے، ٹھیک ہے، میرے دادا جی کو، میرے دادا جی سے میرے والد صاحب کو، اور ان سے مجھے ملی۔ یہ پڑھائی آپ کو نہ انٹرنیٹ پر کہیں ملے گی، سرچ کر کے دیکھ لو، نہ کوئی آپ کو پیر دے گا، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس تو ہے نہیں، اور اگر کسی کے پاس ہے تو وہ دے گا نہیں کبھی بھی، کیونکہ یہ منع کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ ایسی پڑھائیاں ہوتی ہیں جو صرف ہماری اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں، تو یہ ان میں سے ایک شامل ہے، مگر وقت اور ٹائم اس طریقے سے آیا ہے کہ میرا دل نہیں مانا کہ میں آپ لوگوں سے اس چیز کو چھپاؤں۔ واسطہ خدا کبھی میں نے یہ چیز لفظ نہیں کہا، نہ کبھی قسم اٹھائی ہے، میری سینکڑوں ویڈیوز پڑھی ہیں، جا کر دیکھ لو، نہ واسطہ ڈالا ہے۔ اللہ کا واسطہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو عمل بتا رہا ہوں اس کو ضرور کیجئے گا، بہت خاص عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس عمل کی تعداد سن لیں، یہ جو دعا ہوگی یہ اول آخر درود ابراہیمی ہوگا 21 بار، اور اس دعا کو ہم پڑھیں گے 31 بار، ٹھیک ہے جی، کیونکہ 31 دنوں کا اینڈ والا مہینہ ہوتا ہے، تو اسی کی تعداد کے حساب سے اس کا 31 بار کی تعداد رکھی جاتی ہے، تو 31 بار ہم اس دعا کو مکمل پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ سو جائیں اور صبح اٹھ کر آپ لوگوں نے روزہ رکھنا ہے، یاد رکھیے گا سوموار کا روزہ ضرور رکھنا ہے۔ اگر آپ میں طاقت نہیں، بیمار ہیں، نہیں رکھ سکتے، تو پھر اپنے کسی گھر کے ممبر سے کہیں جو آپ کا خونی رشتہ ہو، کم سے کم اسے کہے رکھیں۔ اگر ان میں سے کوئی نہیں رکھ سکتا تو پھر کسی غریب کو رکھوائیں اور اس کو بہت اچھی افطاری کروائیں۔ یاد رکھیے گا افطاری اس کو بہت اچھی کروانی ہے، سحری تو جو کروانی ہے، مگر پھر افطاری بھی بہت اچھی کروانی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ لوگوں نے یہ چیز کرنی ہے لازمی۔ اس کے بعد آپ نے ایک صدقہ دینا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کر آپ گھر سے نکلیں گے، اس سے پہلے آپ صدقہ تیار کر لیں گے۔ 1 مٹھی چاول باریک بالکل جو ہوتے ہیں ٹوٹا، 1 مٹھی چینی، اور 1 مٹھی دال مسور، یہ میں نے اس کی تصویر بھی لگا دی۔ یہ آپ لوگوں نے ایک شاپر میں ڈال لینی اور اپنے ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ چینی جو ہے وہ تمام چیزوں کو لگ جائے۔ اس کے بعد آپ نے قبرستان جانا ہے، ٹھیک ہے، قبرستان جانے کے بعد آپ نے جیسے کسی چیز کا چھٹا دیا جاتا ہے نا، ہاتھ سے دور پھینکا جاتا ہے، اس طرح آپ نے قبروں کے اوپر پھینکنا ہے، اور جب پھینکنا ہے تو آواز دینی ہے میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے صدقہ دینا ہے اپنا۔
تو یہ اپنے الفاظ کہنے ہیں. ہر جب بھی آپ ہاتھ مارو گے باہر کو 3 بار کے اندر مکمل ہو، 4 بار، 5 بار، تو ہر بار کی ہر بار آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں. میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں. یہاں آ کر آپ کا عمل مکمل ہوگا اور آپ صبح آپ جو ہے رات کو افطاری کریں گے. اور دیکھیے گا پہلے دن جس دن آپ نے روزہ رکھا ہوگا، اگر عروج پر میں ہر چیز نہ گئی تب کہنا، ٹھیک ہے. ستاروں کی بندش ہر قسم کی ٹوٹ جائے گی، رشتے نہیں ہوتا وہ ہو جائے گا. یعنی ہر وہ چیز جو آپ کی ناکامی کی طرف آپ کو لے کر جا رہی ہے، ہر وہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی میں بدل جائے گی. ٹھیک ہے. تو جو اس بار میں نے ویڈیو میں کہا ہے اسے مانیے گا. لازمی شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے ان لوگوں کے ساتھ، بلکہ یہ تو ہر جگہ شیئر کریں جن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کرے گا تو آپ کو بھلا ضرور ملے گا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میرے رب نے کرم کیا تو بہت زیادہ آپ کو اس کا رزلٹ اس کا بھی ملے گا، اس کا بھی ملے گا. ایک دفعہ کر کے دیکھیں. میں نے آج تک کبھی ایسی ویڈیو نہ اپلوڈ کی ہے، نہ اتنی بار یہ بات کہی ہے کہ کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں. یہ چیزیں میں کبھی نہیں کہتا، مگر اس بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں دوسرے سب لوگوں کا بھلا ہے. باقی اللہ کی ذات انشاءاللہ کرم کرے گی. جی ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ہاں سوری، اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ آئے، نہ کوئی چیز سمجھ آئے، پریشانی ہو، تو برائے مہربانی اپنے ستارے کا نام، ٹھیک ہے، مجھے سینڈ کر کے اپنے بارے میں مکمل تفصیل پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.